دیکھیے افتخار، یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دکاندار کے پاس اپنا مال رکھوایا اور اس دکاندار سے چوری ہو گئی یا نقصان ہو گیا، تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دکاندار نے وہ چیز اس سے خرید لی تھی، اور ایک یہ ہے کہ دکاندار نے اس سے کہا بھائی تمہاری چیزیں رکھ لو، بک گئی تو آ کے اپنے پیسے لے لینا۔ تو پہلی صورت میں چونکہ وہ خریداری ہو گئی ہے تو اس لیے وہ چیز اسی دکاندار کی شمار کی جائے گی، گم ہونے کی صورت میں یا چوری کی صورت میں اسی کا نقصان شمار کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مال جو ہے وہ صرف اس لیے رکھوایا گیا تھا کہ بھائی بیچنے کے لیے، اور مارکیٹ میں یہ اصول ہو کہ بھائی جو چیز بیچی جائے گی وہ چیز جو ہے وہ یعنی کہ چیز مالک کی ہوگی، اور اس میں اگر قیمت کم ہوتی ہے یا بکتی نہیں ہے تو واپس مالک کے پاس جاتی ہے، اور سارا نقصان مالک کا ہوتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ دکاندار کو اس پر کچھ پرسنٹیج ملتا ہے، تو اس صورت میں یہ سارا نقصان جو ہے وہ اس چیز کے مالک کا شمار کیا جائے گا، دکاندار کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر صرف اس لیے رکھوائی گئی تھی کہ بھئی اپنے پاس رکھے، نہ دکاندار کو اس میں سے کوئی حصہ ملنا تھا، صرف اس نے ایک چیز جو ہے وہ بیچنے کی نیت سے وہاں رکھی تھی، تو یہ امانت ہے۔ اور امانت میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر دکاندار کی کوئی غلطی اس میں نہیں ہے، یعنی وہ چیز اگر اس کا نقصان ہوا ہے تو دکاندار کی غلطی سے نہیں ہوا بلکہ ہو گیا نقصان، اور اس کے ساتھ ساتھ دکاندار کا بھی کچھ نقصان ہوا ہے، تو اب اس صورت میں دکاندار پر کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی، اور یہ مالک کا ہی نقصان ہے کیونکہ یہ امانت کہلاتی ہے۔